ترقی و خوشحالی صرف انہی قوموں کا مقدر بنتی ہے جو تعلیم کو اپنی ترجیحات میں اولیت دیتی ہیں۔ اسی حقیقت کے پیش نظر وزارت وفاقی تعلیم و پیشہ ورانہ تربیت انقلابی ایجوکیشن ریفارمز کے ایک جامع منصوبے پر عمل پیرا ہے، جس کے تحت اسلام آباد کے تمام تعلیمی اداروں کو جدید سہولیات کے ساتھ اپ گریڈ کیا جا رہا ہے۔ آج وفاق کے زیر انتظام اسکولوں میں اسمارٹ کلاس رومز قائم کیے جا رہے ہیں، جہاں بلینڈڈ لرننگ اور ای تعلیم پورٹل جیسی سہولیات بچوں کو میسر ہو رہی ہیں تاکہ کوئی بھی بچہ لرننگ میں پیچھے نہ رہے۔ RCG میں بہت سے انیشیٹو کا آغاز ہوا ہے، جس میں ہمارے پاس انٹریکٹیو بورڈ بھی ہے۔ انٹریکٹیو بورڈ کے ذریعے سے ہمارے سائنس کے کانسیپٹ بہت اچھے سے کلیئر ہو رہے ہیں اور ہمارا وے آف لرننگ بھی امپروو ہو رہا ہے۔ پہلی بار دیہی اور شہری اسکولوں میں ارلی چائلڈہڈ سینٹرز قائم کیے جا رہے ہیں تاکہ ایک بہترین ماحول میں چھوٹے بچوں کو جدید لرننگ ٹولز اور ٹیکنالوجیز کے ساتھ اسکول ایجوکیشن کے لیے تیار کیا جائے اور بچوں کا بروقت داخلہ ممکن بنایا جا سکے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی جانب بڑھتی دنیا سے بچوں کو ہم قدم بنانے کے لیے پہلی بار 7 روبوٹکس لیبز کا قیام بھی عمل میں لایا جا رہا ہے، جہاں بچے نئے زمانے کے علوم اور سکلز کو سیکھ کر اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو نکھار رہے ہیں۔ یہ جدید ترین روبوٹکس لیبز سیٹلائٹ فیسلٹی کے ماڈل پر تیار کی جا رہی ہیں، جہاں سے قریبی 5 اسکولوں کے بچے بھی مستفید ہو سکیں گے۔ ان لیبز کی افادیت کو بڑھانے کے لیے معروف یونیورسٹیز کے تعاون سے ٹیک، کوڈنگ اور روبوٹک فیلوز کی خدمات حاصل کی گئی ہیں تاکہ وہ طلبہ اور اساتذہ کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور جدید ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ کر سکیں۔ اگر ہم نے اس کے اندر جو سپیڈ رکھی ہوئی ہے، پہلے ہم نے رکھی ہے 20/5، پھر ہم نے رکھی ہے 5/20۔ اگر بلیک لائن کو ڈیٹیکٹ نہیں کرا اور یہ تھوڑا سا بھی بائٹ چلا گیا تو واپس یہ ڈیٹیکٹ کر کے اپنی لائن پہ آ جائے گا اور اس کی سپیڈ چینج ہو جائے گی۔ اس کے اندر ہمارے پاس سینسر کلر ڈیٹیکٹ کرتا ہے، اس کے اندر 7 آپشنز ہوتے ہیں، ہم نے ان میں بلیک سلیکٹ کیا ہے۔ اب ہمارے لیے روبوٹکس لیب کو انٹروڈیوس کیا گیا ہے، جس کے ذریعے ہم چھوٹے چھوٹے روبوٹس بنا کر اپنی سکلز کو امپروو کر سکتے ہیں، اپنے کانسیپٹس بیٹر کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پہلی بار فائنینشیل لٹریسی کو بھی اسکول کی تدریسی سرگرمیوں میں شامل کیا گیا ہے تاکہ طلبہ اور اساتذہ کو فائنینشیل مینجمنٹ کی سکلز اور ٹریننگ فراہم کی جا سکے۔ یہ اقدام ایک فائنینشلی انکلوسیو پاکستان کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرے گا انشاءاللہ۔ بچوں کی نشوونما اور تعلیمی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے پہلی بار ان کی غذائی ضروریات پر بھی توجہ مرکوز کی جا رہی ہے اور اسکولوں میں پرائم منسٹر اسکول میل پروگرام شروع کیا گیا ہے، جس کے تحت بچوں کو جدید ترین فائرلیس کچن میں بنا ہوا صحت بخش کھانا فراہم کیا جا رہا ہے۔ یہ اقدام بچوں کی صحت مند گروتھ اور حاضری کو بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ اسکولوں اور کالجز میں فزیکل ایجوکیشن یعنی اسپورٹس کی سہولیات کی بہتری کے ساتھ ساتھ پہلی بار مائنڈ سپورٹس کو بھی متعارف کرایا گیا ہے، جس کے تحت اسکولوں میں انٹلیکچوئل گیمز، آرٹس اور پوڈ کاسٹ کے لیے خصوصی اسپیسز بنائی گئی ہیں، جس کا مقصد بچوں میں اسٹریٹجک تھنکنگ، پلاننگ اور کریٹیوٹی کو فروغ دینا ہے۔ میرا نام عبداللہ جواد ہے، میں کلاس 5A میں پڑھتا ہوں اور یہاں پر ہمارے اسکول میں بہت ساری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں۔ ادھر ہال ہے جس میں ہم لوگ چیس کھیلتے ہیں، اسکریبل کھیلتے ہیں، اور ہماری روبوٹک لیب ہے جس میں ہم بہت ساری سائنس کے بارے میں چیزیں پڑھتے ہیں، ہمیں روبوٹس کے بارے میں بتایا جاتا ہے، اور ہمارا اسپورٹس ہے، یہاں پہ فٹ بال کھیلتے ہیں ہم لوگ پیچھے گراؤنڈ میں، اور کچن گارڈن ہے ہمارا، وہاں پر ہمیں جو ہے سبزیوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ کون سی ہے، یہ کب لگائی تھی، اور مجھے یہ اسکول بہت پسند ہے۔ طلبہ و طالبات کو ماحول سے آگاہی اور صحت بخش غذاؤں کے بارے میں معلومات فراہم کرنے کے لیے تعلیمی اداروں میں کچن گارڈننگ پروگرام کا بھی آغاز کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے خواتین کی فلاح و بہبود اور ہر شعبے میں ان کی شمولیت کو یقینی بنانے کے لیے ہمیشہ خاطر خواہ اقدامات کیے ہیں۔ اسی کے پیش نظر اسکولز کی طالبات اور اساتذہ کے معاشی بوجھ کو کم کرنے اور تعلیمی اداروں تک بآسانی رسائی یقینی بنانے کے لیے پنک بس سروس کا آغاز کیا گیا ہے۔ یہ سہولت اسلام آباد کے دیہی اور شہری علاقوں کے مختلف روٹس پر مفت فراہم کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دیہی علاقوں کے گرلز اسکولوں میں پرائم منسٹرز ہیلتھ اینڈ ہائیجین انیشیٹو کے تحت ہیلتھ سینٹرز قائم کیے گئے ہیں، جہاں طالبات کی نیوٹریشن اسکریننگ اور ہائیجین کو یقینی بنانے کے لیے
خصوصی سہولیات کی فراہمی یقینی بنائی گئی ہیں۔ دیہی علاقوں کے بچوں کو بھی بہترین ڈیجیٹل تعلیم کی فراہمی اور مستقبل کی ٹیکنالوجیز سے آگاہی فراہم کرنے کے لیے اسکولوں میں جدید ترین IT لیبز قائم کی گئی ہیں، جہاں کمپیوٹرز، اسمارٹ اسکرینز اور انٹرنیٹ کنیکٹیویٹی کی سہولیات فراہم کی گئی ہیں۔ علم فلکیات کے شعبے میں طلبہ کی دلچسپی میں اضافے کے لیے سرکاری تعلیمی اداروں میں جدید ترین ٹیلیسکوپس بھی فراہم کی جا رہی ہیں، تاکہ وہ کائنات کی وسعتوں سے واقف ہو کر اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو بھی وسیع کر سکیں۔ ہمیں اپنی ایٹموس اسپیس کے بارے میں بہت سی نالج مل سکتی ہے اس ٹیلیسکوپ کے ذریعے، اور ہم اپنے بیوٹیفل یونیورس کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ پرائم منسٹرز ایجوکیشن ریفارمز انیشیٹو کے ذریعے اسلام آباد کے سرکاری کالجز کو بھی جدید خطوط پر استوار کیا جا رہا ہے، جس کے تحت سرکاری ڈگری کالجز میں 16 ہائی امپیکٹ IT لیبز کا قیام عمل میں لایا گیا ہے، جہاں معروف یونیورسٹیز کے تعاون سے طلبہ و طالبات کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس، بلاک چین اور ڈیٹا سائنس جیسی ایمرجنگ فیلڈز میں فری کورسز کروائے جا رہے ہیں۔ نوجوان نسل کو ڈیجیٹلی بااختیار بنانے کے لیے وفاقی تعلیمی اداروں میں اسٹیٹ آف دا آرٹ سہولیات سے آراستہ گوگل سینٹرز آف ایکسیلنس قائم کیے جا رہے ہیں۔ ڈیجیٹل لرننگ کو آسان اور مؤثر بنانے کے لیے اسٹوڈنٹس کو کروم بکس بھی فراہم کی گئی ہیں۔ In Google Center of Excellence, students are provided with the basic information of Scratch and basic Google information, and as they are learning these things in very young age, so in their later ages it will be very useful for them. On the other hand, a reading corner is established in Reading Corner, as I think that a person is not known by his physical appearance, rather he is known by his ideology, and the books are the roots for the ideology. اس کے علاوہ فری لانسرز کی سپورٹ اور ڈیجیٹل انٹرپرینیورشپ میں اضافے کے لیے سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارکس اور روزگار مراکز بھی قائم کیے گئے ہیں۔ یہ سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارکس پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں، جہاں نوجوانوں کو ہائی سپیڈ انٹرنیٹ، کو ورکنگ سپیسز اور میٹنگ رومز جیسی سہولیات مفت میسر ہو رہی ہیں، جو آنے والے دنوں میں IT ایکسپورٹس میں اضافے کا باعث بنیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم، میرا نام زلیخا ارشد ہے۔ میں یہاں پہ ICG میں انرول ہوں، جہاں پہ میں ہائی امپیکٹ IT ٹریننگ لے رہی ہوں۔ یہ ہمارے لیے بہت اچھا پلیٹ فارم ہے، جس میں اسپیشلی گرلز بیٹھ کے سکون سے بالکل بھی کسی ٹینشن سے فری ہو کے اپنا کام کرتی ہیں اور ارن بھی کرتی ہیں۔ میں گورنمنٹ آف پاکستان کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ جنہوں نے ہمیں اتنی اچھی اپرچونٹی پرووائڈ کی ہے۔ اس کے علاوہ لوکل اور انٹرنیشنل سطح پر روزگار کے بہترین مواقع فراہم کرنے کی غرض سے کالجز میں فورن لینگویج لیبز بھی قائم کی جا رہی ہیں، جہاں انہیں کورین، چائنیز، عربی، جرمن اور جاپانی زبان میں مہارت فراہم کی جائے گی۔ سان س وہ سان وہ ایک صحت مند جسم ہی صحت مند دماغ ہوتا ہے۔ اسی ویژن کے تحت پہلی بار فیڈرل ڈائریکٹوریٹ آف ایجوکیشن کے 16 کالجز میں طلبہ و طالبات کے لیے انڈور اور آؤٹ ڈور جم بنائے گئے ہیں۔ ان ایجوکیشن ریفارمز انیشیٹیوز کا مقصد پاکستان کو نالج ڈریون اکانومی کی جانب گامزن کرنا ہے، تاکہ ہمارا تعلیمی نظام تیزی سے بدلتی دنیا سے ہم آہنگ ہو اور ہمارے نوجوان ڈیجیٹلی اور ٹیکنیکلی تمام علوم میں مہارت رکھتے ہوں، کیونکہ ہمارا یقین ہے کہ پڑھے گا پاکستان تو بڑھے گا پاکستان۔